إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ تفسیر القرآن کے سبق میں سورۃ الاعراف رکوع نمبر 2 پڑھیں گے۔ اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا ہے۔ ان کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں بھیجا، ابلیس نے بہکایا، پھسلایا، پھر زمین پر بھیجا گیا۔ پورا واقعہ یہاں موجود ہے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کا ترجمہ بھی، تفسیر بھی، اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم پہلے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا تمہیں، ثُمَّ پھر صَوَّرْنَاكُمْ ہم نے شکلیں بنائیں تمہاری، ثُمَّ قُلْنَا پھر ہم نے کہا لِلْمَلَائِکَہ فرشتوں سے، اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے۔ قال کہا اللہ تعالیٰ نے، ما منعک کس چیز نے روکا تجھے، اللہ تسجدا یہ کہ نہ تو سجدہ کرے، اذ امرتک جب کہ میں نے تجھے حکم دیا۔ قال تو اس نے کہا، انا خیر من میں بہتر ہوں اس سے، خلقتنی تو نے پیدا کیا مجھے، من نار آگ سے، وخلقتہ من طین اور تو نے پیدا کیا اسے مٹی سے۔ قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فاہبط پھر اتر جا، منہا اس سے، فما یکون پس نہ تھا لائق، لک تیرے، ان تتکبر یہ کہ تو تکبر کرے، فیہا اس میں، فخرج پس تو نکل جا، انک من الصاغرین بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ قال کہا اس ابلیس نے، انظرنی تو مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون اس دن تک کہ وہ سب اٹھائے جائیں گے، جس دن تمام لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اس دن تک مجھے مہلت دے۔ قال فرمایا، انک بے شک تو من المنظرین مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ قال اس نے کہا، فبما اغویتنی تو اس وجہ سے کہ اغویتنی تو نے گمراہ کیا مجھے، لاقعدن لہم ضرور میں بیٹھوں گا، لہم ان کے لیے، صراطک المستقیم تیرے سیدھے راستے پر، ثم پھر لآتینہم البتہ ضرور آؤں گا میں ان کے پاس، من بین ایدیہم ان کے آگے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین اور نہیں پائیں گے آپ ان کی اکثریت کو شاکرین شکر کرنے والے۔ قال فرمایا، اخرج نکل جا، منہا اس سے، مذءوما مذمت کیا ہوا، مدحورا دھتکارا ہوا، لمن تبعک یقیناً جس نے پیروی کی تیری، منہم ان میں سے، لأملأن جہنم البتہ ضرور میں بھر دوں گا جہنم کو، منکم تم سے، اجمعین سب سے، ویا آدم اسکن اور اے آدم اسکن رہو، انتا تم، وزوجکا اور تمہاری بیوی، الجنت جنت میں، فکلا پھر تم دونوں کھاؤ، من حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور نہ تم دونوں قریب جانا، ہذہ الشجرہ اس درخت کے، فتکونا من الظالمین پس تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فوسوس لہما الشیطان پھر وسوسہ ڈالا دونوں کے لیے شیطان نے، لیبدی لہما تاکہ وہ ظاہر کرے ان دونوں کے لیے، ما وریا جو چھپائی گئی تھیں، عنہما ان دونوں سے، من سوآتہما ان دونوں کی شرم گاہیں، وقال اور کہا، ما نہاکما نہیں روکا تم دونوں کو، ربکما تم دونوں کے رب نے، ان ھذہ الشجرہ اس درخت سے، الا ان تکونا مگر اس لیے کہ تم دونوں ہو جاؤ، ملکین فرشتے، او تکونا یا تم دونوں ہو جاؤ، من الخالدین ہمیشہ رہنے والوں میں سے۔ وقاسمہما اور اس نے قسم اٹھا کر دونوں سے کہا، انی لکما کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے، لمن الناصحین یقیناً خیر خواہوں میں سے ہوں، میں تمہارے لیے خیر خواہی کرنے والا ہوں۔ فدلاہما پس ان دونوں نے کھینچ لیا ان دونوں کو،
بس اس نے ان دونوں کو کھینچ لیا بغرور دھوکے سے. فلما ذاق الشجرہ پس جب ان دونوں نے چکھ لیا درخت کو بدت لہما تو ظاہر ہو گئے ان دونوں کے لیے سوآتہما ان دونوں کے ستر ان دونوں کی شرم گاہیں وطفقا یخصفان تو وہ دونوں شروع ہوئے یخصفان چپکانے لگے علیہما اپنے اوپر من ورق الشجرہ جنت کے پتوں کو وناداہما اور آواز دی ان دونوں کو ربہما ان دونوں کے رب نے الم انہکما کیا نہیں میں نے روکا تھا تم دونوں کو عن تلکما الشجرہ اس درخت سے وَأَقُلْ لَكُمَا اور نہ کہا تھا میں نے تم دونوں کو ان الشیطان لکما کہ بے شک شیطان تم دونوں کا عدو مبین دشمن ہے کھلا. قالا دونوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب ظلمنا ہم نے ظلم کیا انفسنا اپنی جانوں پر وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر نہ تو نے معاف کیا وَتَرْحَمْنَا اور تو نے رحم نہ کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ضرور ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. قال اهبطوا فرمائے اهبطوا تم سب اتر جاؤ بعضکم لبعض عدو بعض تمہارا بعض کا دشمن ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور فائدہ ہے ایک وقت تک کے لیے. قال فرمایا فِيهَا اس میں تحیون تم زندگی گزارو گے وفیہا اور اسی میں تموتون تم سب مرو گے ومنہا تخرجون اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے. یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا. اس کی اب تفسیر ہم پڑھتے ہیں. اس رکوع میں جیسے میں نے بتایا اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا ہے. شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ہم نے پیدا کیا تم کو یعنی تم سب کو. یہاں تم سے مراد یعنی واقعہ تو حضرت آدم علیہ السلام کا بیان کیا جا رہا ہے لیکن جمع کا صیغہ اس لیے ہے کہ تمام انسانیت سے خطاب ہے. تمہارے باپ کو یعنی تم سب کو پیدا کیا پھر تمہاری شکلیں بنائیں. انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کا ذکر قرآن کریم کی کئی آیات میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اصل تخلیق آدم علیہ السلام کو مٹی سے کیا پھر ان سے آگے نسل جو چلائی وہ مرد اور عورت کے ملاپ سے مذکر اور مؤنث کے ملاپ سے اور مادہ منویہ سے. اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرماتے ہیں خلقناکم من نطفہ ہم نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا ثم خلقنا النطفة علقہ پھر اس نطفے کو ہم علقہ گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا پھر ثم من علقۃ مضغہ پھر اس کو جو ہے ایک گوشت کا ہم نے ٹکڑا بنایا پھر اس سے ہڈی بنائی پھر اس ہڈی پر ہم نے گوشت چڑھایا. فتبارک اللہ احسن الخالقین تو کتنا بابرکت ہے وہ بہترین تخلیق کرنے والا. اور یہ یہاں جو ہے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے بنایا. پھر کہا ملائکہ فرشتوں سے سب فرشتے اس وقت تھے اور ان فرشتوں میں ابلیس بھی تھا. یہ بات بار بار پوچھی جاتی ہے کہ ابلیس شیطان جو تھا وہ کیا فرشتہ تھا یا جن تھا تو قرآن نے اس کا جواب دے دیا ہے کان من الجن. آگے ہم پڑھیں گے سورہ کہف میں یہ واقعہ پھر دہرایا گیا ہے تقریباً 7 جگہ پر قرآن میں. یہ آدم علیہ السلام کا واقعہ ان کی تخلیق کا قرآن میں 7 جگہ پر ہے. تو یہاں دوسری جگہ ہے پہلے پارے میں بھی ہم پڑھ آئے ہیں. اور یہ کیوں ہے بار بار اس لیے کہ یہ ایک تکرار نہیں ہے کہ ایک ہی واقعہ بار بار آ رہا ہے. ایک ہی طرح کا ایک جگہ پر واقعہ نہیں ہے. پہلے ہم نے پڑھا وہاں کچھ اور باتیں تھیں یہاں پر کچھ اور باتیں. یہ تقریباً جو ہے 5 دفعہ یا 6 دفعہ جو ہے مکی صورتوں میں یہ واقعہ آیا ہے اور 1-2 دفعہ جو ہے وہ مدنی صورت بقرہ میں آیا ہے. تو اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دور نبوت آگے بڑھ رہا تھا اور جو آپ کو پریشانیاں یا جن لوگوں سے آپ کو واسطہ پڑ رہا تھا جیسے جیسے حالات تھے ویسی نصیحتیں آپ کو کرنے کے لیے اور لوگوں کو بتانے اور سمجھانے کے لیے وہ باتیں اس واقعے سے بتائی جاتی رہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی ہم پڑھیں گے کتنی مشرکین مکہ کے پچھلے رکوع میں جیسے میں نے بتایا کہ ان کو وعید سنائی جا رہی ہے تو یہاں کتنی ہمارے لیے نصیحتیں ہیں. فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو الا ابلیس سب نے سجدہ کیا ابلیس نے نہ کیا. تو اللہ تعالی نے پوچھا قال ما منعک الا تسجد
تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس امر تو جب میں نے تجھے حکم دیا تو کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار، میں اس سے بہتر ہوں۔ بہتر ہونے کی وجہ کیا ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ آگ اوپر کو جاتی ہے، آگ کے شعلے ہوتے ہیں، وہ بھڑکتی ہے اور روشن کر دیتی ہے۔ آگ کا شان اور مقام زیادہ ہے اور مٹی کا شان جو ہے وہ کم ہے، مٹی نیچے کو جاتی ہے، لہٰذا میں اونچا ہو کر اوپر والا ہو کر اس کو سجدہ کیوں کروں؟ ابلیس کے بارے میں آتا ہے اس نے اللہ کی بڑی عبادت کی تھی، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور بڑا اللہ کا عبادت گزار تھا، لیکن اس عبادت نے اس قدر اسے جو ہے وہ اس کی تربیت نہیں کی تھی کہ اللہ کا حکم ہے، بس یہ نہیں دیکھنا تھا کہ کس کو سجدہ کیا جا رہا ہے، فرشتے کو کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ یا مٹی سے بنائے ہوئے آدم کو کرا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھنا تھا، اللہ کا حکم ماننا تھا نا، حکم نہیں مانا۔ اور یہاں پہ ہمیں سبق جو ملتا ہے، سب سے بڑا سبق اور اس رکوع کا سب سے اہم ترین سبق، اگر یہ سمجھ آ گیا تو آج کا سبق سمجھے اور انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی۔ وہ کیا ہے کہ اس رکوع میں دو غلطیوں کا ذکر ہے۔ ایک غلطی، ایک نافرمانی جو شیطان نے کی، جو یہاں اس آیت میں ہے، نافرمانی کر دی، الا ابلیس، اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو، ابلیس نے نہ کیا، نافرمانی کی۔ اور آگے اسی رکوع میں آگے ہم پڑھیں گے، بلکہ ترجمہ پڑھ لیا ہم نے، ایک نافرمانی آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس جنت میں رہو، اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی، انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا۔ ابلیس نے غلطی کے بعد کیا کیا؟ یہاں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا کیوں تو نے یہ سجدہ نہیں کیا، تو آگے کیا کہتا ہے؟ میں بہتر ہوں۔ غلطی پر تاویل کی، غلطی کرنے کے بعد اس غلطی پر اڑ گیا اور اس غلطی پر ڈٹ گیا اور تاویلیں کرنے لگا۔ اصل میں یوں ہے، اصل میں آپ کا حکم ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، اصل میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، آگ اوپر کو جاتی ہے، یہ مٹی نیچے کو جاتی ہے، اوپر والا نیچے والے کو کس لیے سجدہ کرے؟ یہ اس لیے نہیں تھا کہ اوپر نیچے کا معاملہ نہیں، حکم اس لیے، سجدہ اس لیے تھا کہ رب کا حکم تھا۔ اس نے غلطی کر کے اس پر ڈٹا، اڑا، رک گیا، اور اڑنے کے بعد اس غلطی پر تاویلیں پیش کیں۔ لیکن آدم علیہ السلام کا آگے ہم پڑھیں گے، آدم علیہ السلام اڑے نہیں، ڈٹے نہیں، انہوں نے کیا کیا آگے چل کے ہم پڑھتے ہیں۔ تو کہا کہ میں تو اوپر کو جاتا ہوں، لیکن اصل میں دیکھا جائے نا، آگ میں شعلے ہیں، اوپر جاتی ہے، مٹی میں ایک نرمی ہے، اور اس مٹی کے اندر جو ہے وہ کتنے فائدے ہیں انسان کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اصل بات تو یہ تھی کہ اللہ کا حکم ہے، حکم کو مان لینا تھا بس۔ تو جنہوں نے مان لیا اللہ رب العالمین کے وہ فرما بردار اور سب سے اعلیٰ ترین مخلوق فرشتے، اللہ فرماتے لا یعصون اللہ ما امر، اللہ کے حکموں کی کبھی وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ اور آج بھی جو انسان شیطان کی روش پر چلے، گناہ کے بعد جو ہے اس پر اعتراضات کرے، اصل میں یوں تھا، میرا قصور نہیں تھا، یہ تھا اور وہ تھا، سمجھ لو اس کا وہ تباہ ہے، وہ بندہ ہلاک ہے، اس کی بربادی کے دن شروع ہیں۔ قال اهبط، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتر جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے یہ ہے کہ تو نے تکبر کیا تھا نا، ہٹ دھرمی کی، اپنے آپ کو اونچا سمجھا۔ اور جو بھی بندہ تکبر کرے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تکبر کیا ہے؟ اچھے کپڑے پہننا، اچھا گھر بنانا، اچھا کھانا کھانا، یہ تکبر نہیں ہے۔ خوبصورت بننا تکبر نہیں ہے۔ تکبر یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف بتائی، بطر الحق و غمت الناس، حق کو ٹھکرا دینا، حق بات نہ ماننا اور انسانوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اور جس بندے میں جس بھی چیز کا تکبر ہو، آپ یہ دیکھیں نا، ایک انسان میں خود اصل اس کے اندر کوئی صلاحیت خوبی ہے تو وہ اپنے آپ کو اونچا نہیں کرتا، وہ خود بخود اونچا ہو جاتا ہے، اس کو اونچا کرنا نہیں پڑتا، وہ ہے اونچا، خود اس کے اندر صلاحیت ہے، وہ اونچا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، جس کا قد اونچا ہے اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے نیچے کوئی چیز رکھے یا اونچی ایڑی والی وہ جوتی پہنے؟ جس کا قد چھوٹا ہے نا وہی یہ اونٹ پٹانگ کرے گا نا کہ میرا قد اونچا لگے۔ اسی لیے جن لوگوں کی عزت نہیں ہوتی، جو بڑے نہیں ہوتے، وہ اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے پھر تکبر کرتے ہیں، کبھی وہ گالیاں نکالتے ہیں، کسی کی بےزتی کرتے ہیں، ماتحت لوگوں کی توہین کرتے ہیں،
ان کو غرور ہوتا ہے، چاہے دولت کا غرور ہو، چاہے کسی عہدے کا غرور ہو، چاہے خاندان اور برادری کا غرور ہو، ٹھیک ہے نا، وہ پھر اصل میں حقیقت میں ان کے اندر کچھ نہیں ہوتا، صلاحیت نہیں ہوتی، ان کے اندر اخلاق نہیں ہوتا۔ ورنہ آپ دیکھیں پھلدار ٹہنی جو ہوتی ہے، جس ٹہنی پر پھل لگے تو وہ چھپ جایا کرتی ہے، اور وہی فائدہ دینے والی ہے، لوگ اسی کو ہی دیکھتے ہیں، انسانوں کے فائدے کے لیے وہی ہوتی ہے۔ اور جو اصل حقیقت میں جس کے اندر کچھ ہے، اس کی صلاحیت خود بخود آ جانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ شیطان کی روش، اس نے اپنے آپ کو اونچا کرنا چاہا، اللہ مجھے آگ سے بنایا ہے تو نے، اس لیے جو اپنی خوبیاں خود بیان کریں کہ میں فلاں ہوں، میں یوں ہوں، اور مجھے تم نے عزت نہیں دی۔ بھئی جو عزت والا ہے اس کو عزت دیں گے، اللہ تعالیٰ لوگوں نے نہیں دی تو نہیں دی، ہم کون سا لوگوں کے لیے جی رہے ہیں، اللہ کے لیے جینے والے کو اللہ عزت دیتے ہیں۔ عزت انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور یہ جھوٹی عزتوں والے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں فلاں جگہ پر دعوت پہ گیا، مجھے بلایا گیا اور پروٹوکول نہیں دیا، لوگوں نے میری قدر نہیں کی، فلاں ہوا، یوں ہو گیا، یہی تکبر ہے، ٹھیک ہے نا۔ انک من الصاغرین، تو ہے ذلیل ہونے والوں میں سے، اپنے آپ کو اونچا کرنا چاہا نا تو تجھے میں نے ذلیل کر دیا، اسفل سافلین میں گرانا ہے۔ تو کہنے لگا شیطان، ابلیس نے کہا اللہ تو مجھے مہلت دے دے اس دن تک جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی۔ اب اسی مہلت کی وجہ سے وہ شیطان جو ہے تمام انسانوں کو جو ہے گمراہ کر رہا ہے۔ پھر کیا کہنے لگا، قال انک، اللہ تعالیٰ نے کہا تو جا، مہلت دیے جانو والوں میں سے، تجھے مہلت ہے، لمبی عمر ہے تیری، قیامت کے دن تک جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا اس دن تک تجھے مہلت ہے۔ تو کیا کہا اس نے، قال فبما اغویتنی، اللہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے اغویتنی گمراہ کیا۔ اب دیکھیں اس خبیث کے کام، حالانکہ گمراہ تو خود ہوا، اور الزام کس پہ ڈال رہا ہے، آدم علیہ السلام پہ، بلکہ اللہ رب العالمین کو جو ہے نا مورد الزام ٹھہرا رہا ہے، فبما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا، اس کی وجہ سے، اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے دھتکار دیا، یہ نہ ہوتا تو مجھے نہ دھتکارا جاتا۔ یعنی الزام دوسرے پہ ڈال رہا ہے۔ آج بھی جو مجرم لوگ ہوتے ہیں وہ غلطی نہیں مانتے، بلکہ اپنی غلطی دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، میں ان کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، سیدھے راستے پر۔ وہ سیدھے راستے پر بیٹھا ہے شیطان، وہ غلط راستے پر نہیں بیٹھا۔ جو راستہ شراب خانے کی طرف جاتا ہے اس طرف نہیں بیٹھا وہ، ٹھیک ہے نا۔ جو راستہ زنا کی طرف جاتا ہے، جو راستہ سود کی طرف جاتا ہے، جو راستہ فحاشی اور یعنی کی طرف جاتا ہے، جو راستہ اللہ کی بغاوتوں اور نافرمانیوں کی طرف جاتا ہے، ان کو نہیں وہ شیطان کچھ کہتا، وہ تو ہیں ہی اس کے، وہ تو اس کے ہیں۔ وہ نماز پڑھنے والوں کے راستے پر بیٹھا ہے، وہ زکوٰۃ کرنے دینے والوں کے راستے پر بیٹھا ہے، وہ قرآن پڑھنے والوں کے راستے پر بیٹھا ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکالنے دے گا، قرآن پڑھنے کے لیے کہے گا فلاں کام بھی پڑھا ہے، وہ بھی پڑھا ہے، وہ بھی پڑھا ہے۔ اب تو نے یہ کام شروع کر دیا کہ تو دنیا کے کام کون کرے گا؟ پریشانی بھی ہے، بیماریاں بھی ہیں، تو نے نیند بھی کرنی ہے، سونا بھی ہے، یہ تو بعد میں پھر دیکھا جائے گا۔ اس راستے پر وہ بیٹھا ہے کہ کہیں قرآن سمجھ نہ آ جائے، کہیں حدیث سمجھ نہ آ جائے۔ وہ صدقہ کرنے والوں کے راستے پر بیٹھا ہے، تو نے دے دیا تو کہاں، تیرے بچے کہاں سے کھائیں گے، کاروبار میں تو نقصان ہو جائے گا۔ وہ اس راستے پر بیٹھا ہے، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر میں بیٹھوں گا۔ صرف پھر بیٹھا نہیں رہوں گا، لآتینہم من بین ایدیہم، پھر ان کے آگے سے آؤں گا۔ آگے سے مطلب کیا، ان کے سامنے دنیا لا کے رکھوں گا، دنیا کی رونقیں، دنیا کی بہاریں، پیسہ، مال و دولت، حسین و جمیل عورتیں، فحاشی اور یعنی، فلمیں، گانے، ڈرامے، اور کبھی جو ہے گیمیں، اور مختلف قسم کے فنکشن، مختلف قسم کے پروگرام، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے لا کر رکھوں گا کہ ان کو وقت ہی نہیں ملے گا کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے تھے، کہ یہ سوچ ہی نہیں سکیں گے۔ آج دیکھ لیں دنیا مگن ہے، کوئی گیموں میں مست ہے، کوئی فلموں میں مست ہے، کوئی دولت کمانے میں مگن ہے، کوئی عورتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی سیاست میں اپنا نام چمکانے کے لیے دن رات لگا ہوا ہے، کوئی جو ہے وہ اپنے آپ کو دنیا کے دولتیں کمانے میں، وہ اس کے میں اپنی جو ہے ترقی سمجھتا ہے، یہ پتہ نہیں کہ دنیا میں آئے کس لیے تھے۔ من بین ایدیہم ومن خلفہم، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے ان کو یاد دلاؤں گا کہ کیا بنے گا تمہارا، مرنے کے بعد تمہارے بچوں کا کیا بنے گا، ان کے لیے کچھ بنا لو، ان کے لیے اگر تمہارے کاروبار میں نقصان آ گیا تو پھر کون تمہارا ذمہ دار ہوگا، بیمہ پالیسیاں کرا لو، ٹھیک ہے نا، اور بینک سے جو ہے نا قرضے لے لو،
فلاں کر لو، یہ کر لو، تمہارے اولاد کا مستقبل سنور جائے گا، یہ ساری چیزیں بتاؤں گا۔ وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ان کی دائیں طرف آؤں گا، بائیں طرف آؤں گا۔ دائیں طرف کیا مطلب؟ دائیں طرف نیکی کرنے کا ارادہ کریں گے تو کہوں گا یہ فلاں ٹائم پہ کر لینا، یہ نیکی کرنے لگے تو فلاں کام کون کرے گا، نماز کے لیے چلے گئے تو دکان کون چلائے گا، صدقہ دے دیا تو مال کم ہو جائے گا۔ وعن شمائلہم، بائیں طرف گناہ لے کے آؤں گا، مزین کر کے دکھاؤں گا۔ لا تجد اکثرہم شاکرین، ان میں سے اکثر کو تو شکر کرنے والا نہ پائے گا، اکثریت تیری ناشکری ہوگی۔ آج دیکھ لینا اکثریت ناشکری ہے کہ نہیں؟ کون بندہ اللہ کی نعمتوں پر راضی ہے؟ کتنی نعمتیں اور کتنی خصوصاً اس دور میں کتنی سہولتیں، کتنی فراوانیاں، کتنی ٹیکنالوجی ترقی کر چکی ہے، کتنی سائنس میں ہم آگے پہنچ چکے ہیں، کیسے کیسے ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی سہولتیں، فراوانیاں، کتنی نعمتیں اللہ کی ہمارے پاس موجود ہیں جو پہلے دور میں جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن پھر دیکھیں خوش کون ہے، اللہ کی رضا پر راضی کون ہے؟ ہر دوسرا تیسرا بندہ گلے شکوے کرتا ہوا، کوئی بیماری کے رونے رو رہا ہے، کوئی مہنگائی کے رونے رو رہا ہے، کوئی حکمرانوں کو کوس رہا ہے، کوئی والدین کی غیبت کرتا ہے، والدین بچوں سے ناراض ہیں، بچے والدین سے ناراض ہیں، خاوند بیوی سے نالاں ہیں، بیوی خاوند سے ناراض ہے، دوست دوست سے، رشتہ داروں سے، ہر بندہ دوسرا تیسرا بندہ جو ہے وہ ناشکری کر رہا ہے۔ سکھ جو پھر یہ عادت آ جائے نا تو پھر وہ خوش نہیں رہ سکتے۔ ناشکری کی عادت جن میں آ جائے وہ کبھی ناشکر نہیں ہوتے، وہ پھر خواب ہی دیکھتے رہتے ہیں، مستقبل کے سہانے خواب، فلاں ہو جائے تو پھر خوشی مل جائے گی، یہ ہو جائے تو پھر یہ ہو جائے گا، پھر وہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر آگے سے آگے حرص اور ہوس بڑھتی ہی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ لا تجد اکثرہم شاکرین، ان میں سے اکثر ناشکرے ہوں گے۔ تو شکر گزار بنے اللہ کے، جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی حالت میں اللہ کے شکر گزار بن جائیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے خوش رہنے کا اور اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنے کا طریقہ۔ انشاءاللہ وہ ایک چھوٹا سا کلپ بنا کے نا میں آپ کو بھی سینڈ کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیں اور اللہ پر راضی رہنے والے بنیں۔ اور یہاں یہ دیکھیں کہ اس نے نا 4 راستے کہے ہیں شیطان نے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، کہ یہاں سے میں آؤں گا۔ اوپر اور نیچے بھول گیا، اوپر اور نیچے سے بھول گیا، یہ اللہ نے بلوا دیا اس کو۔ اوپر والا راستہ دعا کا راستہ ہے کہ دعا اوپر سے مانگنی ہے نا، اللہ کی رحمت اور مدد اوپر سے آئے گی۔ اور نیچے زمین والا راستہ سجدے والا راستہ ہے کہ سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے دعائیں کریں، اپنی جو ہے اپنا تعلق اور رابطہ اللہ کے ساتھ جوڑیں، تو اس سے آپ جو ہے شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچ جائیں گے۔ یہاں پر شیطان نہیں آئے گا۔ سجدے میں سر رکھ کے نیچے والا راستہ اور اپنا تعلق، اپنے دل کی تاریں اللہ کے ساتھ جوڑ دیں تو انشاءاللہ شکر گزار بھی بن جائیں گے، اللہ کے فرمان بردار بھی بن جائیں گے، اور شیطان کے شر سے، شیطان کے فتنوں سے بھی بچ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شکر گزار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نکل جاؤ مذعوما مدحورا، تم مذمت کیے ہوئے اور دھتکارے ہوئے ہو، جو بھی تیری پیروی کرے گا ہم جہنم کو بھر دیں گے۔ شیطان کے جو بات مانے گا اس کی باتوں میں آئے گا ہم بھر دیں گے، اس کے غرور اور تکبر اور دھوکے اور فریب، اس میں جو بھی آئے گا ہم بھر دیں گے جہنم۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو کہا کہ آدم جاؤ جنت میں رہو، تو بھی اور تیری بیوی بھی، فکولا تم دونوں کھاؤ۔ یہاں دیکھیں نا دونوں کا تذکرہ ہے۔ آخر میں بتاتا ہوں ایک بات، ہر جگہ پر ایک سے خطاب نہیں ہے، دونوں سے خطاب ہے۔ تم دونوں کھاؤ، دونوں جاؤ، دونوں رہو، دونوں کھاؤ جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا، اور نہ تم دونوں قریب جانا، ہذہ شجرہ، اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فوسوس لہما الشیطان، شیطان ابھی سے کہہ کے آیا تھا کہ میں نے بہکانا ہے ان کو، تو شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ وسوسہ اصل خیال کو کہتے ہیں، دل میں خیال ڈالنا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور دونوں کو، ایک کو نہیں دونوں کو، تاکہ کس لیے خیال ڈالا؟ تاکہ وہ ظاہر کرے ان دونوں کے لیے معوریہ، جو چیزیں چھپائی گئی ان سے، من سوآتہم، ان دونوں کی شرم گاہیں۔ سوآت، سو اصل نا بری چیز کو کہتے ہیں، اور یہاں انسان کی شرم گاہ کے لیے سوآتہما، ان دونوں کی شرم گاہیں یہ لفظ آیا، کیونکہ شرم گاہ کو بری چیز سے اس لیے تعبیر کی گئی ہے کیونکہ ان شرم کی جگہ ہے نا، شرم گاہ بھی اس لیے کہتے ہیں شرم کی جگہ۔ شرم کا معنی شرم اور گاہ کا معنی جگہ، شرم گاہ یعنی شرم والی جگہ،
کہ جس سے پردہ ہٹانا انسان برا سمجھتا ہے، اس لیے اس کو برائی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایسی جگہ کہ جس کو ہٹانا، جس سے پردہ ہٹانا انسان کے لیے برا ہے، انسان اپنی فطرت میں اس کو برا سمجھتا ہے، شرم والی جگہ ہے، تاکہ دونوں کی شرم گاہیں وہ ظاہر کر دے۔ وقال، اور کہنے لگا، مانا حاکما، تمہیں پتہ ہے تم دونوں کو کیوں روکا ہے تم دونوں کے رب نے اس درخت سے؟ الا ان تکونا ملکین، یہ کہ اگر تم نے کھا لیا تو تم فرشتے بن جاؤ گے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو پتہ تھا پہلے سے کہ زمین پر جانا ہے امتحان کے لیے، میرا مسکن یہ جنت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، زمین پر بہرحال جانا ہے۔ تو خیالات ڈال کے کسی نہ کسی طرح کہ تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہو گے، دنیا میں پھر امتحان کے لیے نہیں جانا پڑے گا، یا پھر تم فرشتے بن جاؤ گے اور تکون من الخالدین، یا ہمیشہ یہیں رہو گے۔ وقاسمہما، اور قسمیں کھا کر دونوں سے کہا۔ اب یہاں ایک اور یہاں پہ نقطہ دیکھیں، اللہ کی نافرمانی والے کام کے فائدے بتائے۔ ہے نافرمانی، اللہ نے روکا ہے یہ درخت کا پھل نہیں کھانا، کھا لو، ہے نافرمانی لیکن فائدہ تو ہے، فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ یہاں رہو گے۔ آج بھی شیطان جب انسان کو گمراہ کرتا ہے، کسی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے، تو اس نافرمانی کے فائدے بتاتا ہے پہلے، کہ سود ہے تو حرام، لیکن اس کا یہ فائدہ ہے، فلاں چیز ہے تو حرام لیکن اس کے فلاں فائدے موجود ہیں، یہ فائدے تو ملیں گے نا۔ اللہ کی نافرمانی والے کام کرانے کے انسان کو فائدے بتاتا ہے، تو اس لیے جہاں اللہ کی نافرمانی والا کام آئے اور شیطان پھر اس کے فائدے بتا رہا ہو، ذہن میں آئے کوئی بتائے، تو ایسے سمجھ لیں کہ یہ شیطانی ہتھ کنڈا ہے، نافرمانی ہے نا، چاہے جتنے بھی فائدے ہوں، ٹھوکر مار دیں ان فائدوں کو، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، ایسے فائدوں کو ہم نے نہیں لینا جو فائدے اللہ کی نافرمانی کر کے حاصل ہوتے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے فائدوں سے بچا لے، اور اللہ ہمیں اپنی ہر قسم کی نافرمانی سے بچا لے، اللہ اپنا فرما بردار بنا لے ہمیں۔ وقاسمہما، قسمیں کھا کر کہنے لگا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، پھر اس نے کھینچ لیا، فدلاہما، دلنا اصل دلو سے ہے، دلو عربی زبان میں نا ڈول کو کہتے ہیں، جس ڈول کو پانی بھرنے کے لیے نا کنویں میں پہلے دور میں کنویں ہوا کرتے تھے، اس میں ڈالتے تھے رسی ڈال کے، پھر اس سے پانی کھینچتے تھے، اس کو ڈول اس لیے کہتے ہیں دلو کہ پانی دور ہے، اس کو پھر ڈوری ڈالی جاتی ہے اور اس کے ذریعے پانی اپنے ہاتھ میں لے لیا جاتا ہے، یعنی اپنے پاس لے لیا جاتا ہے۔ اسی طرح تھے تو آدم علیہ السلام دور کے اللہ کی نافرمانی کریں، لیکن اس نے جو ہے ان پر اپنا جو ہے پلان چلایا، اپنے ہتھ کنڈے ان پر چلائے، جس طرح ڈول کے ذریعے پانی انسان اپنے پاس لے لیتا ہے، اسی طرح اس نے بھی آدم علیہ السلام پر دوڑے ڈال کر آدم علیہ السلام کو بہکا لیا، پھسلا لیا اور اپنے شکنجے میں کر لیا، بے غرور دھوکے سے، دھوکہ دے کر، اور آج بھی وہی دھوکہ انسان آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو جو ہے وہ شیطان دے رہا ہے۔ فلما، پھر کیا تھا، دونوں نے جب چکھا، ذاق الشجرہ، اس پھل کو کھایا، بدت لہما سوآتہما، تو ان دونوں کے جو ہے ستر، سوآتہما، ان دونوں کی شرم گاہیں، ستر وہ ظاہر ہونے لگے، وطفقا، اور وہ شروع ہوئے یخصفان، چپکانے لگے، ان اپنی شرم گاہوں پر، من ورق الجنہ، جنت کے پتے۔ انسان کی فطرت میں اللہ نے شرم رکھی ہے، حیا رکھی ہے، اپنے ان شرم گاہوں کو پھر جنت کے بڑے بڑے درختوں کے پتے توڑ کر جسم پر لگانے لگے۔ آج بھی افریقہ کے جنگلوں میں ایسی قومیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو کپڑے نہیں پہنتے، آپ نے شاید دیکھا ان کو، وہ بھی درختوں کے پتے جو ہے انہوں نے اپنے جسموں پر لگائے ہوتے ہیں۔ تو درختوں کے پتے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی، انہوں نے درختوں کے پتے لگائے، وناداہما، اور پھر جب یہ کام ہو گیا تو اللہ نے آواز دی، ربکم، میں نے نہیں روکا تھا تمہیں اس درخت سے، اور میں نے یہ بھی نہیں کہا تھا تمہیں، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے کہا نہ تھا تمہیں، لَكُمَا، تم دونوں کو، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ شیطان تم دونوں کا دشمن ہے، مبین، کھلم کھلا دشمن ہے، اس کے بہکاوے میں مت آنا۔ اب یہاں یہ دیکھیں کہ جس طرح شیطان نے غلطی کی تھی، اللہ کی نافرمانی کی اس نے، آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی، درخت سے اللہ نے روکا تھا، کھا بیٹھے، لیکن شیطان غلطی کرنے کے بعد اڑ گیا، ڈٹ گیا، اور اس نے اللہ رب العالمین کے آگے تعویلیں پیش کیں کہ اصل میں یوں ہے، حکم نے نہیں دینا چاہیے تھا، میں آگ سے پیدا ہوا، آگ اوپر کو جاتی ہے اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟
وہ غلطی پر اڑا ڈٹا اور طویلیں کی۔ آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ غلطی ہو گئی ہے، غلطی پر بہانے نہیں بنائے، طویلیں پیش نہیں کیں، اڑے نہیں، ڈٹے نہیں، فوراً جب پتہ چلا کہ غلطی ہو، کیا کہا؟ قالا، دونوں نے کہا، آدم علیہ السلام نے بھی اور ان کی بیوی نے بھی، قالا، دونوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنی جانوں پر۔ فوراً غلطی کو مانا، تسلیم کیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ آج ہم بھی اگر آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں تو ان جیسے بنیں، شیطان کی روش مت اختیار کریں، بہانے اور طویلیں اپنے جو ہے جرم، اپنے گناہوں کے طویلیں مت کریں، جرم مان لیں، گناہ مان لیں اور ان گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ سے معافیاں مانگیں اور کہیں ربنا ظلمنا، اللہ ہم نے ظلم کیا، ہم ظالم ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو نے رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، پھر کون معاف کرے گا؟ تیرے علاوہ کوئی در ہی نہیں، تیرے علاوہ کہیں سے معافی مل سکتی ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں دوسری بات جو میں نے کہا تھا نا، دونوں کو حکم ہے، وہ یہ ہے کہ آج اکثر لوگ جو کہتے ہیں نا کہ حضرت حوا علیہ السلام نے جو ہے پہلے پھل کھایا تھا، پھر آدم علیہ السلام کو انہوں نے بہکایا، تو برائی کی جڑ اور فساد جو ہے وہ عورت ہے، ہر جگہ پر انسان کو جو ہے عورت پھسلاتی ہے، تو یہ بات غلط ہے، کہیں سے یہ چیز نہیں ملتی ہے۔ اصل عیسائیوں کے نظریات سے یہ بات آئی ہے، ان کے عقائد اور ان کے نظریات میں عورت جو ہے برائی کی جڑ ہے، فساد کی جڑ ہے، اور ان کے عقائد اور نظریات میں عورت کے ساتھ تعلق رکھنا یا ان کے ساتھ نکاح کر کے مباشرت کرنا بالکل گھٹیا عمل سمجھا جاتا ہے، اور بالکل عورتوں سے الگ تھلگ اور رہبانیت اختیار کرنا اعلیٰ درجے کی معراج سمجھا جاتا ہے ان کے ہاں۔ تو وہاں سے یہ بات بھی آئی کہ آدم علیہ پہلے عورت نے چونکہ پھسلایا تھا، تو اس لیے ہر برائی کی جڑ جو ہے، بنیاد جو ہے وہ عورت ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ رب العالمین نے دونوں کو بھیجا تھا، دونوں کو حکم تھا، پھر دونوں کو شیطان نے پھسلایا۔ میں نے کہا نا، غور کرتے ہیں، دونوں کا لفظ ہے، دونوں کو شیطان نے پھسلایا، دونوں نے کھایا، پھر دونوں نے معافی مانگی، ربنا ظلمنا، دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو انسان دونوں کا اللہ کے ہاں برابر ہے۔ جس طرح ایک نیکی کرنے والے مرد کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اس سے راضی ہوتے ہیں، اس کو اجر دیں گے، اسی طرح عورت بھی نیکی کرنے والی ہے، اچھی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اسی طرح راضی ہوتے ہیں، اس کو بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ اجر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ کسی جگہ پر کوئی کمی نہیں، برائی کی جڑ نہیں ہے۔ اور اگر کئی مرد بھی برائی کی جڑ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کئی جگہ پر عورتیں اگر فحاشی اور یعنی پھیلا رہی ہیں تو کئی کام مرد بھی کر رہے ہیں، اور کئی اللہ کی نیک عورتیں جنہوں نے اسلام کو بہت فائدہ دیا، دین کو تبلیغ کی، اور آج بھی کئی اللہ کی نیک بندیاں موجود ہیں، اور کئی اللہ کے نیک بندے بھی موجود ہیں، اور کئی نافرمان عورتیں بھی موجود ہیں، اور کئی نافرمان مرد بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ شیطان دونوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ دونوں کو شیطان نے گمراہ کیا تھا۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ برائی کی جڑ جو ہے وہ عورت ہے، نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، یہ تو نیکی کی بنیاد بنی، ٹھیک ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں سب سے زیادہ تسلی دلاسا دینے والی کون تھی؟ عورت ہی تھیں۔ کون تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا مال سارا دے دیا تھا؟ اللہ کے پیغمبر، آپ اپنی دین کا کام کریں، میرا مال آپ کے لیے حاضر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسی باتیں بالکل غلط ہیں، اور ہمیں بھی یہ دعا یاد کر لیں جب بھی، بلکہ اکثر پڑھتے رہا کریں۔ ہم ہر وقت ہی گناہ کرنے والے ہیں، گناہوں سے اٹھے ہوئے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، آدم کے بیٹے بنے اور اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوں، اللہ سے معافیاں مانگیں اور استغفار کثرت سے کرتے رہا کریں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ قال اهبطوا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، اب بعض تمہارا بعض کا دشمن ہے، بعض تمہارا بعض کا دشمن، یعنی اس زمین پر پہلے شیطان بھی رہتے تھے۔ یہاں بعض تمہارا بعض کا دشمن، یہ مطلب نہیں ہے کہ آدم اور حوا علیہ السلام معاذ اللہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، وہ تو ایک دوسرے کے ساتھی تھے۔ یہاں بعض سے بعض دشمن سے مراد یہ ہے کہ اس وقت شیطان بھی رہتے تھے اور آگے انسانوں کی نسل بھی چلنی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور اب انسانوں میں بھی بعض شیطان بن جاتے ہیں جو انسانوں کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، وہ دشمن بن جاتے ہیں۔ اور اسی طرح شیطان جو جن پہلے سے رہتے تھے، اور اس وقت ابلیس بھی تھا جس میں دشمنی کرتے ہوئے آدم اور حوا علیہ السلام کو نکلوا دیا، تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور تمہارے لیے اس زمین میں ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک کے لیے فائدہ بھی ہے، پھر تم نے یہاں آنا ہے۔ قَالَ فِيهَا، اور پھر فرمایا کہ تم اس میں زندگی گزارو،
وفیہا تموتون، اور اسی میں تم اب مرو گے، تمہاری وفات بھی اسی میں ہوگی، ومنہا تخرجون، اور پھر تمہیں اسی زمین سے نکالا جائے گا۔ رکوع کمپلیٹ ہوا اور آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی یہاں سے کمپلیٹ ہوا، اور آگے یا بنی آدم کہہ کر اب آدم کے بیٹوں سے خطاب ہے اور ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم اگلے رکوع میں، اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا دیں۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔